اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو جب بول دیا کبیرہ گناہوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ باندھ سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا نہیں۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اس کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھنا شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ گویا کہ نماز چھوڑنے والا شرک کرنے والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بالکل واضح ہے۔ اور کیا ہے؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے نا۔ قرآن تو کہہ رہے کہ مشرک نہ ہو جانا نماز کو چھوڑ کے، اور مسلم شریف کی حدیث تو اس کو بریف کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو گفٹ دی ہیں، یہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی بیمار بندہ بھی نماز چھوڑتا تھا تو یہ ڈرتا تھا کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں مسلمان ایسے بھی پاکستان میں آنے والے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابہ اور اہل بیت سے بڑا عاشق رسول کہیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ میلاد کے جلسوں میں تو نکلیں گے، جلوسوں میں، نماز کے لیے نہیں نکلیں گے۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں آپ رش دیکھ لیں اور مسجد میں رش دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جلوس ایگزیکٹلی کئی جگہوں پر ظہر کے وقت ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہاں جہاں پہ وہ جلوس ختم ہوا ہے وہاں مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ بھی جگہ نہ ملے، لیکن نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ نماز تو قسمت والوں نے پڑھنی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے۔ جس نے نماز، ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ اتنا سینسٹیو ایشو ہے نماز کا۔ تو لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اور آگے سے دوسرا جمعہ پڑھوں اور بیچ کے سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس حدیث کے تحت نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہو رہی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ادروائز کوئی نہیں۔ تو اب جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور آپ سمجھ لیں ایک پریشان کن بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ہمیں جتنے نون گناہ ہیں نا جو ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں، وہ سارے ہی کبیرہ ہیں۔